مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے شیاطین کے حوالے سے، بدروحوں کے حوالے سے، ابلیس کے حوالے سے۔ بہت سے خدا کے کلام میں سے جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر ابلیس کے حوالے سے، اور پوچھتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو کیوں بنایا، بدروحیں کہاں سے آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا نے شیطان کو کیوں بنایا، شیطان کب سے ہے، شیطان کہاں سے آیا، کیا شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور شیطان کا انجام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے شیطان کو، ابلیس کو، ناپاک روحوں کو نہیں بنایا۔ خدا نے جو کچھ بھی بنایا وہ اچھا بنایا، خدا نے جو کچھ بھی بنایا وہ بھلا بنایا، اور خدا جو کچھ بھی بناتا رہا، جیسے تخلیق کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کہتا رہا کہ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور جب خدا نے چھٹے دن انسان کو بنایا تو خدا نے کہا بہت ہی اچھا ہے۔ خدا نے شیطان کو نہیں بنایا۔ شیطان جو تھا وہ شیطان بننے سے پہلے وہ ایک ممسوح کروبی تھا۔ اگر ہم حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ وہ ایک ممسوح کروبی تھا، اور وہ جو اس کے لیے لاطینی میں لفظ استعمال ہوا یسایا کی کتاب میں لوسیفر، نور بردار، ٹھیک ہے، کوائر لیڈر، میر مغنی، اور وہ جو فرشتے جو حمد و ثنا خدا کی کرتے تھے، وہ ان کی ساری جو کوائر تھی اس کا وہ انچارج تھا۔ شیطان کہاں سے آیا، شیطان کب سے ہے؟ جب خدا نے اس کو ممسوح کروبی بنایا، اور پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو پھر وہ شیطان بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ممسوح کروبی تھا جس کو خدا نے بنایا۔ اور یسایا 14 باب میں اگر ہم پڑھیں 11ویں آیت لکھا تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ 12ویں آیت اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا۔ اب بتایا جا رہا ہے اس کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ آسمان پر سے گر پڑا، ٹھیک ہے، زمین پر پٹکا گیا۔ اور 13ویں آیت بتاتی ہے تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اونچا اوپر اڑ جاؤں گا، اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ تو اس کا جو غرور تھا، اس کا جو گھمنڈ تھا، وہ اسے آسمان سے زمین پر لے۔ اور یہاں پر خاص بات جو ہے، 5 دفعہ یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے، میں آسمان پر، میں اپنے تخت کو، میں شمالی اطراف میں بادلوں سے بھی، میں خدا تعالی کی مانند بن جاؤں گا۔ میں اور میں نے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، کسی جوگے نہیں چھڑیا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی گھمنڈ ہے، غرور ہے، اور پھر حزقیل 28ویں باب کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ تیرا دل، آپ کا دل آپ کی کس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے؟ آپ حسین ہیں اس بات پر گھمنڈ کرتا ہے،
یا آپ کے پاس نالج ہے، آپ کی ہائٹ بڑی اچھی ہے، آپ کے پاس بولنے کی بڑی اچھی خدا نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے، آپ اچھا بول لیتے ہیں، اچھی دعا کر لیتے ہیں، کلام سنا سکتے ہیں، اچھا میوزک بجا لیتے ہیں، آپ اچھا گا لیتے ہیں، آپ اچھی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس حکمت ہے، معاملات کو سلجھا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، اچھی ڈگری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، کہیں یہ چیز آپ کے اندر گھمنڈ تو پیدا نہیں کرتا؟ جیسے بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنی ہی ہانکتے ہیں، اپنی ہی بات کرتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے میں، اور اس کی جو میں تھی اسے کہاں پر لے گئی؟ اگر آپ کے اندر بھی میں ہے تو اپنی خودی کا انکار کرو، اور یسوع مسیح نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ہمیشہ خداوند کو جلال دیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے پاس نعمت ہے، برکت ہے، سو شیطان جو ہے ممسوک روبی ہے، اس کے جو حسن ہے وہ اس کے گھمنڈ کا باعث بنا، اور اس نے اپنی حکمت کو کھو دیا۔ شیطان ابلیس کرتا کیا ہے؟ شیطان ابلیس جو ہے وہ ہمارے گھروں کے چکر لگاتا ہے، اور وہ رکھنے ڈھونڈتا ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے کہیں پر کوئی اسے رکھنا مل جائے اور وہاں سے ہمارے گھر میں وہ داخل ہو سکے۔ اور لکھا کہ یوب کے بیان میں اگر آپ پڑھیں یوب پہلے باب کو، تو وہ لکھا ہے کہ وہ چکر لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے تو نے اس کے گرد جو کچھ اس کا ہے اور اس کے گھر کے گرد کیا تو نے باڑ نہیں لگائی؟ اس کا مطلب وہ آپ کے گھروں کے چکر لگاتا ہے تاکہ آپ کے گھر میں گھس کر وہ آپ کو تباہ اور برباد کر سکے۔ سو پہلی تواریخ 21ویں باب کی پہلی آیت میں شیطان کیسے کام کرتا ہے، اور خدا کے نبیوں کو، خدا کے لوگوں کو بھی وہ بھار سکتا ہے، انہیں گناہ کرنے پر قائل اور مائل کر سکتا ہے۔ سو لکھا ہے شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ شیطان خلاف ابھار رہا ہے داؤد کو، اور شیطان کا لفظی مطلب ہے مخالف۔ سو وہ داؤد کو ابھارا ہے۔ دیکھیں، خدا کے کلام کے خلاف وہ آپ کو ابھار سکتا ہے، خدا کے لوگوں کے خلاف وہ آپ کو ابھار سکتا ہے۔ سو آپ نے اس کی ٹیکنیک، اس کی چالاکی، مکاری کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ پھر مرکز کی انجیل 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ سو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ جو کلام کیا کر رہا ہے؟ جو شیطان آپ کے دل میں کلام خدا کا بویا جاتا ہے، لکھا ہے لفظوں پر غور کیجئے، شیطان فی الفور آ کر کلام سننے کے بعد ابلیس آتا ہے اور اس کلام کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ مارتا ہے، وہ ہلاک کرتا ہے، اور کلام کے بیج کو آپ کی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کلام کا بیج اگر آپ کے دل میں ٹک گیا تو وہ جڑ پکڑے گا، وہ پھر پودا بنے گا، پھر وہ درخت بنے گا اور تناور درخت بنے گا، پھلدار درخت بنے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ابلیس فی الفور آتا ہے۔ پھر لوکا 13 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے پاس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہام کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، اس بند سے چھڑائی جاتی۔ سو ابلیس جو ہے وہ باندھ لیتا ہے، اپنے شکنجے میں آپ کو کس لیتا ہے، آپ کو وہ گرفتار کر لیتا ہے، آپ کو وہ اپنی حراست میں لے لیتا ہے، اور یہ 18 سال سے آپ کی زندگی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کے خاندان کو شاید بڑے عرصے سے آپ ان لعنتوں کے نیچے ہیں، ان بندھنوں کے نیچے ہیں جو باپ دادا کی لعنتیں تھی۔ تو 18 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بندھن، یہ جوئے، یہ لعنتوں کا خاتمہ صرف خداوند یسوع مسیح کی بدولت ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے چرنوں قدموں میں آئیں تاکہ وہ آپ کے سارے بندھنوں کو توڑ دے۔ آمین۔ پھر یوحنا 13 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ یہودا اسکریوتی جو خداوند کے قریب رہنے والا، ان کا خزانچی ہے، اور وہ
غلط طریقے سے پاک عشاء میں شامل ہوتا ہے، یعنی وہ خدمت بھی کر رہا ہے، وہ منسٹری بھی کر رہا ہے، اور ساتھ اس کے اندر لالچ بھی ہے۔ آپ کا لالچ، آپ کا کوئی بھی حرص، آپ کا جو حرص و طمع ہے، لالچ ہے، وہ آپ کو خدا سے دور لے کے جا سکتا ہے، اور شیطان آپ میں سما سکتا ہے۔ پھر 5ویں باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ تو شیطان جو ہے آپ کے دل میں کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے، اپنا بیج بو سکتا ہے، اور پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ کی اسپرٹ آپ میں کام کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ، خدا کے خادم بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور روپے پیسے کے لالچ میں وہ آ کے، اور اگر ان کو کہیں سے ایڈ بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کے پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس دفعہ پھیرا صحیح نہیں لگیا، میں نے ڈالر نہیں ملے، اس دفعہ یہ نہیں ہوا، اس دفعہ وہ نہیں ہوا۔ ان کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی منسٹری سے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اپنا آپ وہ ٹھیک رکھتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی لیوش زندگی بسر کرتے ہیں، ہر چیز وہ اپنی ضرورت سے زیادہ وہ لیتے ہیں، لیکن جب منسٹری کو، اپنے چرچ کو دینے کی باری آتی ہے تو کہنے پیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور جو خدا کا ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں، اپنے بینک میں، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا تسلونیکی 2 باب کی 18ویں آیت، مگر شیطان نے ہمیں روک کے رکھا۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو روک سکتا ہے، راستے میں رکاوٹیں حائل کر سکتا ہے، کھڑی کر سکتا ہے۔ آپ کہیں پر منسٹری کے لیے جا رہے ہیں، آپ خدا کے کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے آپ کی زندگی میں اس دن بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے ہر ایک پروگرام کو یسوع کے خون میں چھپائیں تاکہ رکاوٹیں دور ہوں اور آپ اس جگہ پر پہنچیں اور انجیل کا کام کر سکیں۔ اور پھر لکھا 2 کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے۔ شیطان کے وہ داؤ چلاتا ہے، وہ اس کے پاس ٹیکٹکس ہیں، ٹیکنیکس ہیں، مکاری ہے، چلاکی ہے، اور وہ ایسے ایسے داؤ لگاتا ہے کہ وہ ہمیں گرانے کی، ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو اس نے 40 دن آزمایا، لیکن اس نے یسوع مسیح کے ہاتھوں جو ہیں وہ شکست کھائی، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے جو سر کو، ابلیس کے سر کو کچل دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع نے اس کے سر کو کچلا ہے۔ رومیو 16 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کے بیٹے نے ابلیس کے سر کو کچل دیا، ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم بھی اس کے جو سر کو کچل کے رکھ دیں، اور کچلے ہوئے کو خدا آپ کے وسیلے سے بھی کچلوانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہمارے وسیلے سے اس کا کچومر نکل جائے۔ آپ کے پاس بڑے ہتھیار ہیں جن کے وسیلے سے آپ ابلیس پر، اس کی قوتوں پر، ناپاک روحوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ ابلیس جب گرا تو اس کے ساتھ بہت سے جو فرشتے تھے انہوں نے بھی خدا کے خلاف بغاوت کی، اور فرشتے بھی گرا دیے گئے، اور فرشتے جو تھے وہ ناپاک روحیں بن گئی، وہ بدروحیں بن گئی۔ ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے ابلیس پر، اس کی قوتوں پر غالب آتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کلام کے وسیلے سے 39 دنوں میں ابلیس کو شکست فاش دی۔ یسوع کی صلیب ہمارے پاس بڑا زبردست ہتھیار ہے، یسوع کا خون ہمارے پاس زبردست ہتھیار ہے، یسوع نام ہمارے پاس زبردست ہتھیار ہے، پاک روح کی قدرت، اس کا مسا، اور خدا کے جو ہتھیار، افسیوں کے خط میں ہمارے پاس ہتھیار ہی ہتھیار ہیں، اور کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں ہے جو کمزور ہے، بلکہ وہ زوراور ہتھیار ہے، قوت سے بھرے ہوئے ہتھیار ہیں، اور ابلیس آلریڈی ان سارے ہتھیاروں کے وسیلے سے شکست کھا چکا ہے۔ اب ابلیس کا انجام کیا ہے؟ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ابلیس آپ کو جو پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پڑھنے سے بھرپور کوشش کرے گا روکے، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی پیدائش اور مکاشفہ کی کتاب، پیدائش کی کتاب اس لیے کہ اس میں اس کی مکاری عیاری کا پتہ چلتا ہے، کیسے وہ باغ عدن میں آتا ہے اور آدم اور حوا کو بہکاتا ہے اور ان کو خدا کے جلال سے محروم کر دیتا ہے، اور پھر آخری کتاب اس کے انجام کا ذکر، اور ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کے انجام سے واقف ہوں۔ اور مکاشفہ 20 باب کی 10ویں آیت میں لکھا، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا،
اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ سو یہ اس کا انجام ہے، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا اور عبدالآباد عذاب میں رہے گا۔ اور پھر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے متی کی انجیل 25ویں باب میں کہ جہنم جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں، بلکہ جہنم جو ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ سو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں اور ابلیس کے اگر ہم پیچھے چل رہے ہیں تو پھر ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ 25ویں باب کی 41ویں آیت لکھا ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ۔ لفظوں پر غور کیجئے، سنیے، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم جو تھی وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، لیکن اب جو یسوع مسیح کا انکار کرتے اور ابلیس کی بات مانتے اور اس کی فرمان برداری کرتے ہیں، جیسے ابلیس جہنم میں جائے گا، اس طرح ابلیس کی پرستش کرنے والے اور اس کا حکم ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، دوزخ ہمارے لیے نہیں ہے، ہیل ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے فردوس بنا رکھی ہے، جنت بنا رکھی ہے، بہشت بنا رکھی ہے، اور جو اسے قبول کرتے ہیں وہ جہنم میں نہیں بلکہ فردوس میں جاتے ہیں، جیسے ڈاکو آخری لمحات پر یسوع کو بادشاہ مان کے فردوس میں چلا گیا۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔